السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ؟ آپ ٹھیک ہوں گے؟ سلطنت عشق تحریر عائشہ نور۔ یہ میرا اپنا خود کا اوریجنل لکھا ہوا ناول ہے، اس میں وائس میری اپنی ہے، تو پلیز کاپی پیسٹ سے پرہیز کریں۔ اس کے بعد چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ تو چلیں اب ناول کی طرف چلتے ہیں۔ سلطنت عشق تحریر عائشہ نور۔ قسط ہے اس کی 4۔ پاشا مینشن کے پچھلے حصے میں بنا ہوا آفس ہمیشہ سے ہی سنگین فیصلوں کا گواہ رہا تھا۔ کمرے میں سگار کے دھوئیں کے بادل تیر رہے تھے اور فضا میں ایک خاص قسم کی خاموشی تھی، جیسے لیپ ٹاپ کے ٹائپنگ اور فائلوں کے پلٹنے کی آواز توڑ رہی تھی۔ کبیر پاشا اپنی بڑی چمڑے کی کرسی پر برچمان تھا۔ اس کی کریش بلو آنکھیں سامنے لگی اسکرین پر جمی تھی، مگر اس کا ذہن ارسلان اور علی کی گفتگو کی طرف تھا۔ ارسلان، کیا بنا ان پیسوں کا؟ کب تک وہ بندہ ہمیں ٹرکھاتا رہے گا؟ کبیر نے بغیر نظریں اٹھائے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ ارسلان نے اپنی گن کی میگزین چیک کرتے ہوئے ایک گہرا سانس بھائی میں تو کوشش کر کر کے تھک گیا ہوں، پتہ نہیں کیسا عجیب انسان ہے وہ فہد۔ جب اسے ضرورت تھی تب تو مظلومیت کی انتہا کر دی تھی، پاؤں پڑ گیا تھا وہ، مگر اب وہ فہد کہیں مل ہی نہیں رہا۔ ایسا لگتا ہے جیسے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ علی، جو اپنے لیپ ٹاپ پر فہد کی لوکیشن ٹریس کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، کرسی گھما کر بولا، بھائی، فہد نے اپنے سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ڈیلیٹ کر دیے ہیں اور فون بھی بند ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ارسلان شاہ سے چھپنا آسان نہیں، مگر وہ چھپنے میں
کمال کر رہا ہے۔ کبیر پاشا نے سگار کا ایک لمبا کش لیا اور دھواں فضا میں اچھال دیا۔ اس کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کبیر پاشا کے پاشا مینشن کے پیسے ہضم کرنا آسان ہے۔ اسے شاید یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ ہم اسے بھول جائیں گے۔ کبیر کی آواز میں ایک ایسی کاٹ تھی کہ ارسلان اور علی بھی الرٹ ہو گئے۔ کبیر نے میز پر پڑا اپنا بھاری لکڑی کا قلم رکھا اور ارسلان کی طرف دیکھ کر حکم صادر کیا، جاؤ ذرا اٹھا کر تو لاؤ اسے پتہ چلے کہ پاشا مینشن سے وعدہ خلافی کرنے کی کیا سزا ہوتی ہے۔ مجھے وہ زندہ چاہیے تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے اپنی سلطنت کو تباہ ہوتے دیکھ سکے۔ پاشا کی اس گرجدار اور فیصلہ کن آواز پر علی اور ارسلان نے فوراً اثبات میں سر ہلایا۔ ان کے چہروں پر اب وہی پرانا پیشہ ورانہ رعب آ چکا تھا۔ جی بھائی، شام تک وہ آپ کے قدموں میں ہوگا، ارسلان نے سرد لہجے میں کہا اور علی کے ساتھ آفس سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی وہ دونوں باہر نکلے، کبیر کی نظر کھڑکی سے باہر لان میں پڑی، جہاں گل اپنے بڑے سے ٹیڈی بیئر کے ساتھ دھوپ میں بیٹھی کچھ گنگنا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کی سختی کم ہوئی، مگر پھر اس نے فوراً پردہ گرا دیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی دنیا میں رحم کی کوئی گنجائش نہیں، چاہے وہ گل کے لیے جتنا بھی بدل جائے۔ دشمنوں کے لیے وہ آج بھی وہی تپتا ہوا سورج تھا۔ پاشا مینشن کی کالی شیشوں والی گاڑی جب فہد کے محلے کی تنگ گلیوں میں داخل ہوئی تو لوگوں نے سہم کر راستے چھوڑ دیے۔ ارسلان شاہ کے ماتھے پر غصے کی لکیریں واضح تھیں، جبکہ علی مسلسل اپنے ٹیبلٹ پر مختلف ڈیٹا چیک کر رہا تھا۔ گاڑی فہد کے گھر کے سامنے جا کر رکی۔ ارسلان باہر نکلا اور گھر کے مرکزی دروازے کو دیکھا۔ دروازے پر تالا ہے
ارسلان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تالا دیکھ کر صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ گھر کئی دنوں سے بند ہے۔ علی نے گاڑی سے باہر نکل کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ بھائی، یہ بندہ تو بڑا ہوشیار نکلا، نہ صرف فون بند کر دیا بلکہ اپنا ٹھکانہ بھی بدل لیا۔ ارسلان نے قریب ہی کھڑے ایک دکاندار کو اشارہ کیا۔ وہ شخص جو پہلے ہی ڈر رہا تھا ارسلان کے قریب آتے ہی کانپنے لگا۔ یہ فہد کہاں ہے؟ یہ تالا کب سے لگا ہوا ہے؟ ارسلان نے گرج کر پوچھا۔ صاحب، ہمیں نہیں معلوم، وہ تو 3-4 دن پہلے رات کے اندھیرے میں اپنا سامان لے کر کہیں نکل گئے تھے، کسی سے کچھ نہیں کہا، دکاندار نے ہکلا کر جواب دیا۔ ارسلان نے دیوار پر زور سے مکہ مارا۔ جس سے بھی پوچھو یہی جواب مل رہا تھا۔ فہد نے تو جیسے اپنا نام و نشان ہی مٹا دیا ہے۔ علی نے تالے کو غور سے دیکھا اور پھر محلے کی گلیوں کا معائنہ کیا۔ ارسلان بھائی، تالا نیا ہے، اس کا مطلب ہے وہ زیادہ دور نہیں گیا۔ اس نے فرار ہونے کی منصوبہ بندی بہت پہلے کر لی تھی، لیکن وہ یہ بھول رہا ہے کہ علی گیلانی کے نیٹ ورک سے بچنا ناممکن ہے۔ ارسلان نے ایک بار پھر گھر کی بند کھڑکیوں کو دیکھا۔ اگر وہ خالی ہاتھ گیا ہے تو اس کا پیچھا کرنا آسان ہے، لیکن اگر اس کے پاس پیسے ہیں تو وہ شہر چھوڑ چکا ہوگا۔ پاشا بھائی کو کیا جواب دیں گے؟ وہ تو وعدہ خلافی برداشت نہیں کرتے۔ وہ دونوں واپس گاڑی میں بیٹھ گئے۔ فضا میں تناؤ بڑھ گیا تھا۔ فہد کا غائب ہونا صرف پیسوں کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ یہ پاشا مینشن کے رعب کا سوال بن چکا تھا۔ ابھی ہم ہار نہیں مان سکتے، علی نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ اس کے رشتہ داروں یا دوستوں میں سے کوئی تو ہوگا جو اس کا پتہ جانتا ہو۔ گاڑی میں واپسی کے دوران علی کے ہاتھ تیزی سے لیپ ٹاپ پر چل رہے تھے۔ ارسلان شاہ مسلسل خاموشی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کا پارا ہائی تھا، کیونکہ خالی ہاتھ واپس جانا ان کے کوڈ کے خلاف تھا۔ بھائی مل گیا۔ ارسلان شاہ نے اچانک سے بریک لگائی اور اسکرین ارسلان کی علی نے اچانک سے بریک لگائی اور اسکرین ارسلان کی طرف موڑ دی۔ کیا ملا؟ ارسلان نے چونک کر پوچھا۔ فہد نے ایک بڑی غلطی کر دی۔ اس نے ایک نیا سم کارڈ استعمال کیا، لیکن وہی پرانا ہینڈ سیٹ۔ ابھی صرف 2 منٹ پہلے ہی اس نے اس نمبر سے ایک فوڈ ڈیلیوری ایپ پر آرڈر بک کیا ہے اور اس کی یہ لوکیشن ٹریس ہو گئی ہے۔ علی کی آنکھوں میں فاتحانہ چمک تھی۔ ارسلان نے نقشے پر نظر ڈالی۔ یہ تو شہر کے پرانے صنعتی علاقے کا ایک گودام ویئر ہاؤس ہے۔ بالکل وہ چھپنے کے لیے سب سے محفوظ جگہ سمجھ رہا ہے، کیونکہ وہاں شور اور رش بہت ہوتا ہے، کوئی اسے پہچان نہیں پائے گا۔ علی نے گاڑی کا رخ
موڑتے ہوئے ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھا۔ گاڑی پرانے صنعتی علاقے کی ایک سنسان گلی میں رکی جہاں زنگ آلود لوہے کے بڑے بڑے دروازے اور خستہ حال دیواریں تھیں۔ علی نے اپنے ٹیبلٹ پر سگنل چیک کیے۔ بس یہی سامنے والا گیٹ ہے، لوکیشن بالکل یہی بتا رہی ہے۔ ارسلان نے اپنی جیکٹ کے اندر سے پستول نکالی اور اس کے میگزین لوڈ کی۔ تم یہیں گاڑی میں رہو اور بیک اپ دیکھو، میں اندر جا کر چوہے کو باہر نکالتا ہوں۔ بھائی احتیاط سے، وہ اکیلا نہیں بھی ہو سکتا، علی نے خبردار کیا۔ ارسلان نے صرف ایک سرد مسکراہٹ دی اور سائے کی طرح گودام کی دیوار کے ساتھ ہوتا ہوا چھوٹے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر سے ہلکی سی روشنی باہر آ رہی تھی اور کسی کے چلنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ فہد سمجھ رہا تھا کہ وہ بچ گیا ہے، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ پاشا کے شکاری اس کی گردن تک پہنچ چکے ہیں۔ ارسلان نے پوری قوت سے گودام کے چھوٹے دروازے کو ٹھوکر ماری اور پستول تانے اندر داخل ہوا، مگر اندر کا منظر دیکھ کر اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ گودام خالی پڑا تھا، صرف ایک کونے میں لکڑی کا ایک پرانا میز تھا جس پر ابھی تھوڑی دیر پہلے منگوایا گیا کھانا ویسے کا ویسا پڑا تھا۔ بھاپ اب بھی کھانے سے اٹھ رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ فہد چند سیکنڈ پہلے ہی یہاں سے نکلا تھا۔ لعنت ہے، ارسلان نے غصے میں میز پر لات ماری۔ اسی لمحے علی ہانپتا ہوا اندر داخل ہوا۔ بھائی، وہ پچھلے راستے سے نکل گیا ہے، میں نے ابھی ایک کالی بائیک کو گلی کے موڑ پر غائب ہوتے دیکھا ہے۔ ارسلان نے گودام کی پچھلی کھڑکی کی طرف دیکھا جو کھلی ہوئی تھی اور وہاں سے باہر کا راستہ ایک گنجان آباد مارکیٹ کی طرف جاتا تھا۔ وہ ہم سے ایک قدم آگے چل رہا ہے علی، اسے کیسے پتا چلا کہ ہم آ رہے ہیں؟ ارسلان کی آواز میں دکتا ہوا غصہ تھا۔ علی نے تیزی سے میز پر پڑے کھانے کے پارسل کو دیکھا۔ بھائی، اس نے کھانا آرڈر ہی اسی لیے کیا تھا کہ وہ چیک کر سکے کہ کیا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے ڈلیوری بوائے کے آنے سے پہلے ہی دور سے ہی ہمیں دیکھ لیا ہوگا اور فرار ہو گیا۔ وہ بہت شاطر نظر آ رہا ہے۔ اس نے خاموشی سے فون نکالا، اسے اب پاشا بھائی کو رپورٹ دینی تھی۔ ہیلو بھائی، وہ یہاں سے بھی نکل گیا ہے، ارسلان نے بوجھل آواز میں کہا۔ دوسری طرف چند لمحے کے لیے ایسی ہولناک خاموشی چھائی کہ ارسلان کا سانس رک گیا۔ پھر کبیر پاشا کی سرد اور بھاری آواز آئی۔ ارسلان شاہ، میری سلطنت میں ناکام لفظ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر وہ دوسری بار تمہارے ہاتھ سے نکلا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم بوڑھے ہو رہے ہو یا پھر وہ تم سے زیادہ ہوشیار ہے۔ واپس آ جاؤ، اب میں خود دیکھوں گا کہ وہ کہاں تک بھاگتا ہے۔ کبیر نے فون کاٹ دیا۔ ارسلان نے علی کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کو معلوم تھا کہ اب پاشا کا قہر نازل ہونے والا ہے۔ فہد نے بھاگ کر اپنی موت کو مزید دردناک بنا لیا ہے۔ ارسلان نے گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگائی اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا دماغ تیزی سے گھوم رہا تھا مگر اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔
علی نے خاموشی سے گاڑی مینشن کی طرف موڑ دی، مگر گاڑی کے اندر کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ ارسلان نے اپنا فون نکالا، اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ اس نے کئی بار کبیر پاشا کا نمبر ملانا چاہا، مگر ہر بار ہمت جواب دے گئی۔ اسے معلوم تھا اگر اس نے کال کی اور دوسری طرف سے پاشا کی وہ سرد اور سپاٹ آواز آئی تو شاید وہ بول ہی نہ پائے۔ آخرکار اس نے کانپتے ہاتھوں سے ٹائپنگ شروع کی۔ بھائی، میں جانتا ہوں کہ میں نے آپ کو مایوس کیا ہے، وہ بہت شاطر نکلا، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ اب زیادہ دیر آزاد نہیں رہے گا۔ بس ایک آخری موقع دیں پلیز۔ میں اسے آپ کے قدموں میں لے کر آؤں گا، چاہے مجھے زمین کھودنی پڑے۔ میسج بھیجتے ہی ارسلان نے فون ایک طرف پھینک دیا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ بھائی، وہ موقع دیں گے؟ علی نے دھیرے سے پوچھا۔ پتہ نہیں علی، پاشا بھائی کسی کو دوسرا موقع نہیں دیتے، اور یہ تو دوسرا نہیں تیسرا موقع ہوگا۔ اگر ہم نے اسے اب نہ پکڑا تو شاید ہماری جگہ پاشا مینشن میں نہیں بلکہ اس کے باہر کسی گڑھے میں ہوگی۔ ارسلان کی آواز میں چھپی تلخی علی کو بھی پریشان کر گئی۔ دوسری طرف پاشا مینشن کے اسٹڈی روم میں کبیر اپنے فون کی اسکرین پر چمکتا ہوا وہ میسج دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس نے فون وہیں میز پر رکھا اور اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلا گیا۔ باہر لان میں گل اب بھی اپنے ٹیڈی بیئر سے باتیں کر رہی تھی۔ کبیر نے میسج کو پڑھا ضرور تھا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ خاموشی اکثر الفاظ سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اور ارسلان کے لیے یہ خاموشی کسی سزا سے کم نہیں تھی۔ اچانک کبیر نے اپنا فون اٹھایا اور ایک نام ڈائل کیا، خان۔ کبیر پاشا کا آخری مہرہ جو ابھی تک منظر عام پر نہیں آیا تھا۔ یہ تو دشمن کو سانس لینے کی مہلت تک نہیں دیتا تھا۔ جہاں ارسلان شاہ اور علی ہار جاتے وہاں خان کا قہر پھر قہر ٹوٹتا تھا۔ مجھے فہد کا سر چاہیے، علی اور ارسلان کو بتائے بغیر کبیر اب اس کھیل کو خود ختم کرنا چاہتا تھا۔ ارسلان شاہ کے سر پر خون سوار تھا۔ پاشا بھائی کی خاموشی اسے پاگل کر رہی تھی۔ اس نے گاڑی دوبارہ فہد کے پرانے محلے کی طرف موڑ دی۔ علی، اس گھر کے تالے توڑ دو، مجھے نہیں یقین کہ وہ یہاں سے چلا گیا ہے، وہ یہیں کہیں چھپا ہے۔ علی نے کچھ کہنا چاہا، مگر ارسلان کا چہرہ دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ وہ دونوں دوبارہ اس بند گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ ارسلان نے ایک زوردار ٹھوکر سے کچے مکان کا کمزور تالا توڑ دیا اور پستول تانے اندر داخل ہوا، مگر اندر کا منظر دیکھ اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سارا گھر بکھرا پڑا تھا، برتن ٹوٹے ہوئے تھے، کپڑے فرش پر پڑے تھے جیسے یہاں کوئی طوفان گزرا ہو۔ علی اور ارسلان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ اچانک اندرونی کمرے سے کسی کی دبی دبی سسکیوں کی اور ایک شیر خوار بچی کے رونے کی آواز آئی۔ ارسلان نے تیزی سے قدم بڑھائے اور کمرے کا دروازہ دھکا دے کر کھولا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر نڈر ارسلان شاہ کے ہاتھ سے پستول گرتے گرتے بچی۔ کمرے کے ایک کونے میں دعا فہد کی 20 سالہ بیوی اپنی 3 ماہ کی بچی کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ اس کا حال دیکھ کر پتھر کا بھی دل پگھل جائے۔ دعا کا چہرہ تشدد کی داستان سنا رہا تھا۔ اس کے گورے گال پر انگلیوں کے نیلے نشان تھے، ہونٹ پھٹا ہوا تھا اور ایک آنکھ سوج کر بند ہو رہی تھی۔
وہ خوف سے کانپ رہی تھی اور اس کی گود میں ننھی سی بچی بھوک سے بلک رہی تھی۔ پلیز مت ماریں، میرے پاس اب کچھ نہیں ہے۔ وہ سب لے گیا، وہ میرے بچے کے دودھ کے پیسے بھی لے گیا۔ دعا نے ارسلان کو دیکھتے ہی فرش پر سر رکھ دیا۔ اسے لگا شاید فہد کا کوئی آدمی اسے دوبارہ مارنے آیا ہے۔ ارسلان شاہ جو فہد کی بوٹیاں نوچنے آیا تھا ساکت کھڑا رہ گیا۔ علی نے آگے بڑھ کر کمرے کی حالت دیکھی تو اس کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ یہ سب کس نے کیا؟ ارسلان نے بوجھل آواز سے پوچھا۔ دعا نے روتے ہوئے سر اٹھایا۔ فہد نے۔ وہ کہتا ہے اسے شہر چھوڑنا ہے، اسے بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں نے اسے روکا کہ بچی بھوکی ہے، دودھ ختم ہو گیا ہے، تو اس نے مجھے اور اپنی وہ اپنی پوری بات نہ کر سکی اور دوبارہ سسک پڑی۔ ارسلان شاہ کو فہد پر جتنا پہلے غصہ تھا اب اس سے 1000 گنا زیادہ ہو گیا۔ وہ شخص جس کے لیے ارسلان اپنی جان کی بازی لگا رہا تھا وہ اپنی ہی بیوی اور بچی کو اس حال میں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ میری بیٹی کو بھوک لگی ہے، دعا نے روتے ہوئے اپنی بیٹی کی طرف اشارہ کیا۔ 3 مہینے کی بچی کے رونے کی وجہ سے اس کا سانس اکھڑنے لگا تو ارسلان بچی کی طرف لپکا۔ اس نے اپنی مصنوعی سانسیں بچی کو دینے کی کوشش کی مگر ناممکن۔ علی گاڑی سٹارٹ کرو۔ ارسلان نے چیختے ہوئے بچی کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور باہر کی طرف لپکا۔ دعا آنکھیں پھاڑے اپنی بچی کی اکھڑتی سانسیں دیکھ رہی تھی۔ تم بھی آؤ گی کہ تمہیں اسپیشل دعوت دینی پڑے گی؟ ارسلان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ دعا نے فوراً اپنا پھٹا ہوا دوپٹہ اپنے سر پر رکھا۔ چادر رکھو۔ ارسلان شاہ کی نظر جب اس کے پھٹے ہوئے دوپٹے پر پڑی اس کی آنکھوں سے خون چھلکنے لگا۔ دعا نے جلدی سے الماری سے اپنے لیے چادر نکالی۔ تب تک ارسلان باہر جا چکا تھا۔ دعا کے گاڑی میں بیٹھتے ہی ارسلان علی کی گاڑی ہواؤں سے باتیں کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی ہاسپٹل کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ ارسلان اس چھوٹی سی بچی کو گود میں اٹھائے اندر کی طرف بھاگا۔ پیچھے پیچھے علی اور دعا بھی تھی۔ ڈاکٹر علی کی دھاڑ نے ڈاکٹرز کی لائن لگا دی۔ ایک ڈاکٹر ارسلان شاہ کے ہاتھ سے بچی کو پکڑا اور ایمرجنسی کی طرف بھاگا۔ دعا نے اپنا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، رونے کی وجہ سے اس کی چادر بھی بھیگ چکی تھی۔ دعا روتے ہوئے قرآنی آیات کا ورد کر رہی تھی۔ اللہ میری بچی کو بچا لے، اب میں اس کی حفاظت کروں گی۔ ارسلان شاہ نے گھورتے ہوئے دعا کی طرف دیکھا۔ ابھی وہ دعا کو کچھ الٹا سیدھا کہتا کہ علی نے ارسلان شاہ کا ہاتھ دبایا۔ ایمرجنسی وارڈ سے ایک ڈاکٹر باہر نکلی۔ میری بچی، آپ میرے ساتھ آئیں۔ دعا ابھی کچھ کہتی جب ڈاکٹر نے گھورتے ہوئے دعا کو دیکھا۔ دعا، ارسلان شاہ اور علی ڈاکٹر کے پیچھے کیبن میں چلے گئے۔ کیسے ماں باپ ہیں آپ ایک چھوٹی سی بچی نہیں سنبھال سکتے؟ ارسلان شاہ اچھا خاصا علی کے سامنے شرمندہ ہو گیا۔ علی نے باہر کا راستہ ناپا۔ اسے پتا تھا کہ اب ارسلان کی کلاس لگنے لگی ہے۔ اس سے پہلے ڈاکٹر علی کے ہاتھوں ضائع ہو جائے وہ خود ہی باہر چلا گیا۔ کیا عمر ہے آپ کی؟ ڈاکٹر نے دعا سے پوچھا۔ 20۔ دعا تو شرمندگی سے چہرہ نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ ایک تو اتنی چھوٹی عمر میں بچی کو ماں بنا دیا اور اوپر سے کیسے اپنی بیوی کو جاہل مردوں کی طرح مارا ہے۔ ارسلان شاہ نے غصے میں مٹھیاں بھینچی۔ اب اولاد پالی نہیں جا رہی آپ سے، بچے کے معدے میں پچھلے 12 گھنٹوں سے کچھ نہیں گیا سوائے پانی کے۔ ارسلان شاہ تو حیرت سے ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ اب بچی کیسی ہے؟ ایک لائن میں مجھے جواب چاہیے۔ ارسلان نے اپنی گن ڈاکٹر کے سامنے ٹیبل پر رکھی۔ گن دیکھتے ہی دعا اور ڈاکٹر کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ گھر لے جا سکتے ہیں۔ آپ کی وائف کی عمر بہت کم ہے، پلیز نیکسٹ ٹائم
بے فکر ہیں ڈاکٹر، اگلی بار ہم یا تو احتیاط کریں گے یا چابی والا ٹیکا لگوا لیں گے۔ ارسلان شاہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ دعا کا دل کیا زمین پھٹے اور یہ اس میں سما جائے۔ کیا منہ پھٹ بے شرم انسان ہے یہ! دعا تو شرم کے مارے آنکھیں بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ بیگم صاحبہ اب آپ اٹھیں گی یا دعوت دینی پڑے گی؟ ارسلان شاہ کی بات پر دعا جلدی سے کرسی سے اٹھی اور ارسلان شاہ کے پیچھے کمرے سے نکل گئی۔ کیسے ماں باپ ہیں! گنڈے موالی کو بیٹی تھما دی۔ ڈاکٹر نے پسینہ صاف کرتے کہا۔ میڈم تھمائی نہیں، بھگا کر لایا ہوں۔ سچی محبت ہے نا یہ ارسلان شاہ کی؟ اور رہی بات بچے میں وقفے کی تو یہ ارسلان شاہ سے نہیں ہو پائے گا۔ ارسلان شاہ نے آنکھ ونک کی اور کیبن سے باہر چلا گیا۔ ڈاکٹر بیچاری تو یہی سمجھی تھی کہ یہ چلا گیا ہوگا، مگر ارسلان شاہ تو شاید اپنی تعریف میں قصیدے سن رہا تھا، اسی لیے جواب دینے فوراً اندر لپکا۔ ٹو بی کنٹینیو۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو آج کا ناول ضرور پسند آیا ہوگا۔ تو میں آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلوں، یہ ناول عائشہ نور کا خود کا لکھا ہوا ہے، میرے اپنے ہاتھوں کا لکھا ہوا۔ اس میں وائس میری اوریجنل ہے۔ تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ تو جن لوگوں کو رقصم ناول چاہیے، اس کے بعد تشنگی یارم کا ناول اگر کسی کو چاہیے تو اس کا PDF کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو آپ بائی کر سکتے ہیں وہ، کیونکہ میں اگین اپلوڈ نہیں کروں گی۔ اگین ناول اپلوڈ کرنے سے میرے چینل میں پرابلم آ جاتی ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان۔